بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر کے مدعے پر جمعیت علماء کیا کرے. آپ نے میری زبان سے سنا ہوگا کشمیر کا معاملہ بڑا گمبھیر ہے، دکھ بھرا ہے، تڑپانے والا ہے، پریشان کرنے والا ہے، اور وہاں کی جو داستانیں ہیں وہ ہماری سوچ سے بہت آگے. ہم ان چیزوں کو بیان کر بھی نہیں سکتے اور سننے والے سن بھی نہیں سکتے. آج 2.5 مہینے ہونے جا رہے ہیں، ان کے گھر کے دیوارے کیسے چل رہے ہیں، ان کی چھاتیوں میں دودھ کیسے اتر رہا، ان کی زندگی کیسے کٹ رہی ہوگی کہ ہمارے اکابر علماء اس بات سے نہیں خوفزدہ ہیں کہ NRC آئی. ہمارے علماء، ہمارے دیندار، دین کی فکر رکھنے والے، مسلمانوں کی فکر رکھنے والے اس بات سے لڑائی کے دانے کے برابر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کے پاس آ کر کہا کہ لوگ جمع ہو گئے تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں ختم کرنے کے لیے، تمہیں مٹانے کے لیے، تمہیں تباہ کرنے کے لیے. اے ابو بکر و عمر و عثمان و علی زبیر و طلحہ، اب تو ڈر جاؤ. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کے سامنے جب ان تمام کیل کانٹوں سے لیس، لوہے سے لیس، لوہے کی وردیاں اپنے سینوں پر چڑھائے ہوئے ان دشمنوں سے جب ڈرانے لگے تو ان کا حال کیا تھا صحابہ کا؟ جن کے پیروں میں چپل نہیں تھی، جن کے سینوں پر لوہے کی وردی نہیں تھی، جن کے ہاتھوں میں ڈھالیں نہیں تھی، جو بدر کے میدان میں 900 کے سامنے 313 تھے اور 900 چست و چالاک گھوڑوں پر سوار ہو کر جو تھے، جن کے پاس 700 ابلد گھوڑے تھے اور وہ ان چست و چالاک گھوڑوں پر سوار ہو کر چٹائیوں پر بیٹھنے والے، پتھروں پر سونے والے، ریگزاروں میں رہنے والے، ننگے پیر چلنے والے، ان ایمان کا کلمہ پڑھنے والوں کے مقابلے پر ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. ان کو اپنا خمن تھا لات و عزا پر، منات و یغوث کے اوپر، اور یہ سجدہ کرنے والے تھے، نبی کو ماننے والے تھے، نبی کو کلمہ پڑھنے والے تھے، قرآن کی بات کرنے والے تھے اور قرآن کی بات کر کے آگے بڑھنے والے تھے. ان کے سامنے وہ سب آ کر ڈٹ گئے تو یہ سجدے میں پڑھ پڑھ کے روتے تھے اور اللہ سے گر گڑا کر اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرتے تھے، نبی سے مضبوط کرتے تھے، نبی کے ہاتھوں پر موت کی بیعت لیتے تھے اور یہ کہتے تھے یا رسول اللہ یا تو مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یا ایمان کا جھنڈا ساری دنیا میں عام کریں گے. وہ اس حال میں آگے بڑھے تھے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی میدان میں روتے ہوئے صحابہ نے نہیں دیکھا، لیکن بدر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے رونے کی آواز آ رہی. ابو بکر کان لگا کر سن رہے کہ کون رو رہا ہے؟ اللہ کے نبی رو رہے ہیں. اور کیا آپ کی زبان پر آ رہا ہے؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصبہ، یا اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اس چھوٹی سی جماعت کو اگر تو نے ہلاک کروا دیا ان دشمنوں کے ہاتھوں سے تو یا اللہ اس روئے زمین کے اوپر کوئی تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا، کوئی ایمان اور اسلام کی بات کرنے والا نہیں رہے گا. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہا ہے. وہ صحابہ آج غزوہ احزاب میں کھڑے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور ان کو ڈرایا جا رہا ہے قد جمعوا لکم فاخشوہم، تم ڈر جاؤ، یہ سب جمع ہو گئے اور ڈر کر پیچھے ہٹ جاؤ. اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے فزادہم ایمانا، ان کے ایمان اور کھدے مارنے لگتا تھا، ان کا ایمان جوش میں آتا تھا اور وہ جوش والے ایمان کو لے کر کھڑے ہوتے تھے. اور ان کی زبان پر کیا ہوتے تھے؟ گھمنڈ کے الفاظ نہیں، غرور کے الفاظ نہیں، ان کی زبان پر اللہ کا قرآن کہتا ان کی زبان پر ہوتا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہی ہمارا مددگار ہے. آج
ہم اپنی حالت کو دیکھیں. مسلمان نوجوان مسلمان ایمان کا کلمہ پڑھنے والا اپنے ایمان کو ٹٹول کر دیکھے. ان کا ایمان پتھر کی چٹان تھا کہ انہوں نے اس ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے موت کو سامنے دیکھا کہ ساری دنیا مل کر آ گئی. اب پیٹ میں نوالا نہیں, ہاتھ میں ہتھیار نہیں, پیچھے سے سہارا نہیں, سارے مکے کو گھیر رکھا ہے. موت کے سوا کیا نظر آ رہا تھا؟ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا, صرف موت تھی. لیکن اس حالت میں انہوں نے اپنے تعلق کو اپنے نبی سے اور اللہ سے کتنا مضبوط کیا کہ اس وقت بھی میں اور تو کی بات نہیں تھی, صرف بات یہ تھی کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور اللہ ہمارا مددگار ہے. ایمان میں کتنی ثقافت ہوگی, ایمان میں کتنی پختگی ہوگی اور ایمان میں کتنی بڑھوتری ہوگی کہ اس ایمان کے اوپر اللہ تعالی نے مسلمان کے غلبے کا وعدہ کیا. لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین, تم پکے سچے مومن بن جاؤ. میرا وعدہ ہے کہ تمہیں غمزدہ نہیں ہونے دوں گا, تمہیں پیچھے نہیں ہٹنے دوں گا, تمہیں غالب کر کے رہوں گا. سب سے بہترین اور پہلی شرط کہ اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لو کہ ساری دنیا مکھی کا پر ہے, کسی کا کوئی بس نہیں, کوئی بڑے سے بڑا سے ہو نہ جائے اور بیانات دے, لیکن میرا ایمان یہ کہے کہ اللہ تو ان کافروں کا مولا نہیں ہے, ہمارا مولا ہے. ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم تیرا قرآن پڑھتے ہیں, ہم تیرے اوپر یقین کرتے ہیں, ہم تیری بات کرتے ہیں. تیرے سے ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ تو ہمیں لاوارث نہیں چھوڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب, آپ کے اوپر ایک بے ہوشی طاری ہو رہی ہے, بار بار ہوش میں آتے ہیں. راوی روایت کرتا ہے کہ دروازے کی کنڈی بجتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر والوں کو باہر نکالتے ہیں کہ اللہ کا فرشتہ ہے. وہ فرشتہ اندر آتا ہے. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند سوالات کے بعد یہ کہتا ہے میری امت کا میرے بعد تمام علماء کہتے ہیں کہ بال اتفاق امت محمدیہ میں بال اتفاق بغیر کسی اختلاف کے تمام ایمان والے امت محمدیہ. ان ایمان والوں کو کیا ہوگا؟ تو اللہ کے پاس وہ نبی کا سلام لے کر جاتا ہے اور جواب لے کر آتا ہے کہ ہم اے نبی اے پیارے نبی ہم آپ کی امت کو لاوارث نہیں چھوڑیں. جس امت کا تعلق اللہ سے اتنا گہرا, دنیا نے اس کے اوپر قدغن لگایا, لیکن دنیا کے انسانوں کے اوپر سے جس کم کی روکا گیا, آج وہ بے لٹکن کشمیر کی معصوم بچیوں کی چھاتی کو چھلنی کرتی ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے. کیا ہمارے حالات ان کے حالات سے بدتر ہیں؟ آج 2.5 مہینے ہونے جا رہے ہیں, ان کے گھر کے نوالے کیسے چل رہے ہیں, ان کی چھاتیوں میں دودھ کیسے اتر رہا, ان کی زندگیاں کیسے کٹ رہی ہوگی. 3 وقت کر کر کھانے والے آؤ مجموعہ ان کی زندگی کو تصور کرو, اپنی زندگی پر رونے والوں آؤ, اگر ان کے حالات کا 1% حصہ بھی تمہارے اوپر آ جائے تم ایمان سے بھاگتے ہوئے دکھائی دو گے. پورے کشمیر میں کوئی مائی قرار یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی مسلمان نے مصیبت اور ظلم کی وجہ سے دھرم پریورتن کیا. مسلمان کرتا ہے, ہمارے آنکھ کرتا ہے, ہمارے علاقے سے کرتے ہیں اور دھرم بدلنے کی بات کرتے ہیں. دھمکی دینے والے دھمکی دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو, انہوں نے کم سے کم یہ تو سوچا کہ اللہ ہے. ہم نے اس اللہ کو بھی نکال دیا, رسول کو بھی نکال دیا. کتنے مسلمان ایسے جو مسلمان یہ کہیں کہ میرے نبی کی عزت کو کچلا جا رہا ہے, میں نبی کی شکل و صورت کو اپناتا ہوں. کون ہے ایسا؟ آج
کہ ہمارے اکابر علماء اس بات سے نہیں خوفزدہ ہیں کہ NRC آئی. ہمارے علماء، ہمارے دیندار، دین کی فکر رکھنے والے، مسلمانوں کی فکر رکھنے والے اس بات سے رائی کے دانے کے برابر بھی شرمسار نہیں ہے کہ آنے والے ٹائم میں کیا ہوگا. اس بات پر ایک مسلمان ہوگا. کس چیز کا ڈر ہے؟ کیا ہوگا؟ آپ مسجد کے امام ہیں، آپ مدرسے کے عالم ہیں، آپ دینی حمیت رکھتے ہیں، آپ کے اندر ذمہ داری ہے، آپ ذمہ داری کو سمجھتے ہیں. چھوڑ دو بات کرنا کون کیا ہے، لیکن کم سے کم اس بات کو سمجھو کہ ایک آدمی مجھ جیسے آدمی کے پاس ایک عام رکشا چلانے والا ہے، ایک عام کسان آ گیا، ایک عام کھانا چلانے والا آ گیا اور بولنے لگا مولانا فلاں نے یہ بیان دے دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اب یہ ہونے والا، اب یہ ہونا. کیا ہوگا؟ اب میرا امتحان ہے. مجھ سے پوچھ رہا ہے نا، مجھ سے بات پوچھ رہا ہے، میرا امتحان لے رہا ہے اور وہ میرا امتحان کا وقت ہے. میں ہمیشہ کے لیے اس کو زندہ لاش کی شکل میں موت کی نیند میں سلا سکتا ہوں اور ہمیشہ کے لیے اس کو زندہ کر سکتا ہوں کہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اس کے کھانے سے ہو جائے گا. اگر میں نے یا مسجد کے امام نے، مدرسے کے عالم نے، یا سنی ولی نے، نوجوان نے، یا اسلام اور ایمان کی 10% سود بوجھ رکھنے والے مسلمان نوجوان نے اگر اس رکشہ کو کہہ دیا ہاں بھائی پتہ نہیں کیا ہو، اب کیا ہو، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں یہ بیان دے رہا، امت شاہ نے یہ کر دیا. میرے بزرگوں، اگر آپ توڑنے والی بات کریں گے، چھوٹی بات کریں گے، تو وہ رکشا چلانے والا جس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، وہ تو اپنا دل مسوچ کر بیٹھ جائے گا، وہ تو پریشان ہو جائے گا کہ جب اتنا بڑا مسجد کا، اتنی بڑی مسجد کا اتنا بڑا امام جس کے پیچھے ہزاروں آدمی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، جس کی بات کرنے والے ہزاروں لوگ ہیں، جب وہ خود خوفزدہ اور ڈرا ہوا ہے تو میرا کیا؟ جمع کرنے کا ذمہ داروں کو، مسجد کے اماموں کو، علماء کو، دینداروں کو، دنیا داروں کو، نوجوانوں کو، ملی اور سماجی کام کرنے والوں کو یہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ بھائی اپنے وشواس اور ایمان کو اس ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے اندر اعتماد پیدا کرو اور اس اعتماد کو پیدا کر کے اپنے آپ کو اتنا پاورفل کرنے کی کوشش کرو کہ بھائی نہیں ہوگا ہے، کیا کرنا شروع کر دیا، کام کر لیجیے، کام ہو گیا، کام کر رہا تو ہو سکتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس اجتماع کا سب سے بنیادی ایک مقصد ہے، یہ جو شراس دلوں میں بیٹھ گیا ہے، آپ ایمان سے جڑنے والے ہیں، عمل سے جڑنے والے ہیں، آپ اس شراس کو، ان کے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے ان کے دلوں میں بٹھائیں کہ اللہ جو چاہے. کسی چیز کی فکر کی ضرورت نہیں. اگر خنجر چلے گا تو ذمہ داروں پر سے نہیں چلے گا. اگر بات آئے گی تو بڑے بڑے توپ سامنے ہیں، ان کی زندگیوں پر آئے گی. اور سن لو جو آنے والی بات ہے، دنیا کی کوئی طاقت ڈال نہیں سکتی. بس صرف اور صرف اتنی بات کو سمجھ لو کہ دنیا اگر ہمارے ساتھ نہیں رہی، ہماری بات کرنے والی نہیں رہی، تو کم سے کم ہم اللہ کو اپنے لیے مددگار بنا کر اپنے لیے کھڑا کر لیں. ہم اللہ کو اپنا بنانے کی فکر کریں.
میرے بزرگوں آج جو یہ باتیں بیٹھ گئی قوم کے دلوں میں اس کو نکالنے کی ضرورت. لوگوں کے درمیان میں جاؤ, چوپانوں پر جاؤ, مسجدوں کے ممبروں پر جاؤ اور کھڑے ہو کر اس بات کو سامنے کرو اور لوگوں کو تیار کرو کہ اے لوگوں, اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو اور کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اسلام کی تاریخ ہے. آپ بتائیے تاتاریوں کا جب جھنگٹا آیا اور بغداد کے اندر 1 کروڑ انسانوں کا خون بہہ گیا تو میرے دوستو اس وقت ان تاتاریوں کی مخبری کر کے اس وقت کے خلیفہ معتصم باللہ کے بیٹے کا جو وزیر تھا, اس وزیر نے ان تاتاریوں کو مخبری کر کے بلایا کہ خلیفہ سویا ہے. رات کے وقت تاریکی میں آ کر حملہ کیا اور چاروں طرف سے بغداد کو گھیر لیا, کوئی کمک نہیں آ سکتی. اور دنیا انسانیت کی تاریخ میں جتنا خون اس وقت تھا اتنا تاریخ انسانیت کے اندر کبھی نہیں تھا. بڑے بڑے زلزلے آئے, مخبری کرنے والا ایک مسلمان تھا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو, ٹیپو سلطان کو شہید کروانے والا کون تھا, میر صادق کون تھا, میر جعفر کون تھا. اور اسلام کی تاریخ میں جب اسلام اور مسلمان کو نقصان پہنچا, ایمان کا نام لینے والوں سے, ایمان کا نام لینے والوں سے پہنچا. آج ہمارے درمیان میں دلدال ہے. ایک آدمی اگر کوئی کام کرتا ہے تو دوسری قوموں میں اس کے اوپر پردہ ڈالنے والے لاکھوں. آپ کی جماعت میں پردہ ڈالنے کا کوئی نام نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری ناک اونچی ہو جائے, ہمارا کام اونچا ہو جائے, چاہے آپ نے کتنا ہم اس چیز کے نقصان سے اور مستقبل کی تاریخیوں سے ہم کوئی نہیں سمجھتے. میرے بزرگوں جو اخبار پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں دلالی کرنے والے کون لوگ ہیں, ایمان کا سودا کرنے والے کون لوگ, ایمان کو بگاڑنے والے کون ہیں, مسلمانوں کی بربادی کے ذمہ دار کون ہیں. میرے بزرگوں اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم خود نقصان کے راستے ہیں. خبردار, سب سے پہلا میسیج یہ ہے کہ کوئی بھی مسجد کا امام, کوئی بھی ذمہ دار, کوئی بھی عالم, کوئی بھی علماء, کوئی بھی دانا, کوئی بھی دانشمند, کوئی بھی سماجی, کوئی بھی ایمان کا اور مسلمانوں کا جذبہ رکھنے والا کمزور بات اپنی زبان سے نہیں سکتا. یہ کمزور بات سنا کیا ہے, آپ جاؤ جا کر دو کئی بہت بڑے حالات, بہت کچھ ہو گیا, ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا. خدا کی قسم موبائل میں ویڈیو بنا لینا. آپ نہیں چھوڑتے لیکن تاریخ کو اٹھا کر دیکھو کس کے بن گئی جن لوگوں کے اندر سمجھ لیا واٹس ایپ پہ وہ تو چلے گئے سرحد پار کر کے ٹرینوں میں بیٹھ کر, اور جو کمزور تھے ان کمزوروں کا عالم یہ تھا کہ ان کو یہ کہا جا رہا تھا چلے جاؤ ورنہ یہاں کاٹ دیے جاؤ. ان کو ٹرینوں میں لا کے پوری ٹرین کب کر پہنچی, ان کی لاشوں کو دفنانے والا نہیں. اور ہماری جمعیت کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو, مولانا محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ نے جب سرحدی ضلعوں کا دورہ کیا تو دورہ کرنے کے بعد ان قتل و غارت گری کے اسباب کو جب بیان کیا تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ اتنی ہوا سارے پنجاب میں پھیل گئی کہ مسلمان دل اٹھا اور اور وہ مار ایسی تھی کہ اس مار چلا سکتی تھا کہ اور دشمن نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے
اور وہ تلاش کر رہے تھے، یہاں چند لوگ تھے اس وقت وہ چھاتی سے اپنے دودھ پیتے بچے کو لگائے ہوئے، بچہ فوراً چیخنے لگا کسی وجہ سے، تو ماں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو بچانے کے لیے یہ تاریخ ہے میرے بزرگوں، کس وجہ سے یہ سب ہوا؟ صرف خوف کی وجہ سے۔ آج وہ خوف اگر یہ بڑھتے بڑھتے آج 10% اگر یہ 50% پہ پہنچ جائے اور 50 سے 80% ہو جائے اور 80 سے 100% ہو جائے تو آپ کیا کر لیں گے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ مسجدوں کے ممبروں پر، محرابوں پر، چوپاوں پر، چوکوں پر، درسگاہوں میں بیٹھ کر ان کو تاریخ ماضی کی بتلاؤ، بدل کی بتلاؤ، جہاد کی بتلاؤ، خیبر و خندق کی بتلاؤ، تبوک کی بتلاؤ۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے لکڑی کے قلم سے کتابوں کو درس نظامی کی کتابوں کو لکھتے تھے اور لکھ کر اس کو بیچ کر دو اس سے اپنی آمدنی کمانے کو چلاتے تھے۔ وہاں کے بیٹھ کر یہ میدان شاہی میں آ گئے، منع کر رہے ہیں، یہ دنیا کی سپر پاور طاقت کے سامنے آ گئے۔ کتنا بڑا ایمان تھا اور ایمان میں طاقت کتنی تھی کہ وہ ڈٹ گئے اور لوہے کے چلے چپا دیے۔ کیا آپ کو معلوم ہے رشید احمد گنگوہی سے تعلق رکھنے والوں کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کی کمرے سے فاصلہ کیا اور وہ چھین کر دے رکھے تھے فون میں چلے گئے۔ آپ بات کر سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں، نہیں سوچ سکتے کیونکہ آپ اپنے دل کو وہاں کو کرتے ہیں جہاں سے واپس لانا ایک بہت مشکل ہے۔ میرے بزرگوں آج ذمہ دار ہیں، آپ کے پیچھے کسی کے پیچھے 100 آدمی، کسی کے پیچھے 1000 آدمی، کسی کے پیچھے 5000 آدمی، کسی کے پیچھے 50,000 آدمی۔ آپ ابھی اجلاس کرنے والے ہیں جن جانے کے اندر آپ 50,000 آدمی اکٹھا کر لیں گے، آپ کی طاقت ہے۔ کیا آپ ان 50,000 آدمیوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو نہیں بٹھا سکتے؟ اللہ کی فرما برداری نہیں بٹھا سکتے؟ اور جب اللہ اور اس کے رسول کا تعلق اس میں بیٹھ جائے گا تو پھر زندگی بیکار ہے۔ پھر دنیا کے جب اللہ کا خوف اس دل کے اندر آ گیا تو پھر دنیا کا خوف اس دل میں آ جائے، یہ ایمان کی فطرت کے خلاف ہے۔ میرے نبی کیوں آئے تھے؟ فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے بشیر و نذیر نبی کی سب سے پہلی صفت ہے۔ امانت و صداقت کے بعد نبی کو نبوت اور رسالت کا پیغام ملنے کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی اور نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلی صفت نبی کو جو دی گئی وہ بشیر اور نذیر کی۔ نذیر کا کیا مطلب؟ اللہ سے ڈرانے والے، اور جس دل کے اندر اللہ کا ڈر آ گیا پھر دنیا کا ڈر اس کے اندر آئے، یہ ایمان کی فطرت کے خلاف ہے۔ میرے بزرگوں اس وقت سب سے بنیادی اور سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے متبعین کو، ہم اپنے آگے پیچھے رہنے والوں کو، اپنے تعلق والوں کو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اٹھائیں، اللہ سے تعلق جڑوائیں۔ کچھ تو تعلق کی کمزوری تھی اور کچھ موبائل میں آ کر تعلق کو خراب کر، اب کھڑا کھوٹا، سفید اور کالا، امیر اور غریب، دیندار بے دین، سب اپنے اوقات کو اس میں ضائع کرتے ہیں۔ میں ان چیزوں پر وشواس نہیں رکھتا کہ فلاں اخبار میں آئے، فلاں جگہ آئے اور فلاں جگہ چلے۔ میں تو اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہیں یہ پیغام لے کر جائیں، اور آپ سینہ بسینہ چلنے والے پیغام میں ہم نے 1400 سال میں برکت دیکھی ہے۔ نبی کے سینے سے صحابہ کے سینے میں آیا،
صحابہ کے سینے سے تابعین کے سینے میں آیا، تابعین کے سینے سے تبع تابعین کے سینے میں آیا، تبع تابعین کے سینے سے ائمہ مجتہدین کے سینے میں آیا، ائمہ مجتہدین کے سینہ سے 1400 سال کے علم اور علماء اور ایمان والوں کے سینے میں آیا کہ ساری دنیا میں صرف ایک مسلمان سے 3 بنے اور 3 سے 5 بنے اور 5 سے 1 لاکھ سے زیادہ بن گئے، 1.25 لاکھ بن گئے اور 1.25 لاکھ سے آج 2.25 ارب انسان بن گئے، 2.25 ارب انسان ایمان کا کلمہ پڑھنے والے بن گئے، سینے سے نکلنے والے چنگاریوں کی برکت ہے۔ میرے بزرگوں اس بات کو سمجھو کہ خدا کی قسم میری اس وقت کی تقریر کا سب سے پہلا موضوع یہ ہے کہ جو علماء ہیں، ائمہ ہیں، اپنے پاس بیٹھنے والوں کے دلوں میں اللہ کی تعلق کو مضبوط کرو اور ان کے دلوں سے غیر اللہ کے ڈر نہیں نکالو تو برباد خود بھی ہوں گے، اور جب صنم ڈوبتا ہے تو سارے آوے کے آوے لے کر سب برباد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، ہم ان کو اپنی زمین پر اپنا نائب بنا دیں گے۔ بالاتفاق تمام علماء، تمام مفسرین کہتے ہیں اس سے اللہ نے مراد لیا ہے کہ ہم ان کو بادشاہ بنا دیں، خلیفہ بنا دیں، حاکم بنا دیں گے۔ میرے بزرگوں جب ایمان اور عمل صالح پر اللہ نے یہ وعدہ کیا تو یہ وعدہ صرف صحابہ کے ساتھ نہیں تھا، قیامت تک آنے والے مسلمان جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے گا اور عمل کو زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی زندگی میں جیتے جی حاکم بنا دے۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ فلاں پارٹی کو ووٹ دے دو، فلاں کو ووٹ دے دو۔ آپ بات کرتے ہو کہ علماء یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے، ایسا نہیں کر رہے، فلاں جماعت یہ نہیں کر رہی، فلاں جماعت یہ، مجھے بتلا تو دو یار۔ گنگو حلقے میں الیکشن ہو رہا ہے، 2 مسلمان کھڑے اور 3 غیر مسلم کھڑے اور چھوٹ بھیا جو اس کے علاوہ وہ الگ کھڑے، اور گنگو حلقہ ایسا ہے جس میں چپے چپے پر مدرسے ہیں، چپے چپے پر مسجدیں ہیں، چپے چپے پر جماعتیں ہیں، چپے چپے پر تنظیمیں ہیں، چپے چپے پر کام کرنے والے اور اسلام کی بات کرنے والے۔ کیا آپ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ جتنے علماء ہیں سب لگ جاؤ اور سب لگنے کے بعد یہ کرو کہ ایک سوئی کے ناکے میں تو مسلمان کا ووٹ نکلوا؟ آپ نکلوا سکتے ہیں؟ کوئی ہے مان کرا جو کہتے کہ ہاں نکل جائے گا؟ مجھ جیسا آدمی جو آپ یہ سمجھتے ہو آپ نے کرسی پر لا کر بٹھایا ہے کہ بھئی یہ بڑا آدمی ہے اس سے بیان کروائیں گے، میں جب سمجھاتا ہوں تو سمجھتا نہیں، مسلمان نہیں سمجھتا۔ جب مجھ جیسا آدمی سمجھاتا ہے کہ بھئی کس کو ووٹ دے رہا ہے، فلاں کو ووٹ دے رہا ہے، میں نے کہا جب خاجی اکیلا وہ مسلمان کھڑا تھا، جب تو 60,000 ووٹ لے کر آیا تھا اور 60,000 پر جیت کا نام و نشان ہے، تو اب جب 2 مسلمان کھڑے ہیں تو کیسے وہ 60,000 سے اوپر ووٹ لے کر آئے؟ اور جس گاؤں میں جاؤ کہ یہاں 10% فنا ہے اور 90% فنا ہے، اس گاؤں میں کہتے ہیں آپ 50% فنا ہے 50% مان، خالص مسلمانوں کے گاؤں اور مسلمان کے ہر گاؤں میں ووٹ تقسیم۔ جب قوم اکٹھا ہونے پر نہیں آ رہی ہے تو میں کامیابی دلا دوں گا، آپ دلوا دیں گے، آپ کی زبان میں اتنی شکتی ہے، آپ کر دیں گے۔ میرے بزرگوں مہاراشٹر میں الیکشن ہو رہا ہے اور مہاراشٹر کے الیکشن کے اندر ایک کانگریس، بی جے پی، MIM اور دوسری وہاں کی مقامی پارٹی شیو سینا سب کھڑی ہیں
وہاں کے لوگوں میں ابھی 3-4 دن پہلے تھا لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہاں تو بڑی ووٹ کی تقسیم ہے. بعض سیٹوں پر یہ حالت ہے کہ شیو سینا کی ورکڑی کر رہے ہیں. آپ موبائلوں پر دیکھنا کرنے والے کون ہیں؟ نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے. ہماری کوئی بات نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں کو ووٹ دو فلاں کو دو, ہماری طرف سے کسی کو بھی دو, لیکن ہماری چاہت یہ ہے کہ سوئی کے ناکے کو اپنے ووٹ کی قیمت بناؤ. آپ قیمتی جب بنیں گے جب آپ کا ووٹ ایک دھاگے کی طرح چل کر چلے گا. آپ کسی کو بھی ووٹ دو, ہماری کوئی دشمنی نہیں, ہم کوئی بات نہیں کرتے. اس مسجد میں بیٹھ کر ہم غلط بات کوئی نہیں کریں گے, ہم کوئی سیاست کی بات نہیں کریں گے. اور میرا تو سیاست سے کوئی ایسا واسطہ نہیں ہے, میں تو ایک مسجد مدرسے والا ہوں, لیکن میرے دل میں دکھ اس بات کا ہے کہ مسلمان اس حالت سے گزرنے کے بعد بھی اس پوزیشن میں ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر آنے کو تیار. کون کامیابی دلا دے گا؟ خدا کی قسم اگر کعبۃ اللہ کا ایمان بھی آ جائے اور وہ آ کر ہمیں کہنے لگے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ, اگر انتشار میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں تو وہ کامیابی نہیں دلا سکتے. انتشار میں ہماری فکریں الگ ہو گئی, ہم جھگڑوں میں پڑ گئے, ہم دشمنیوں میں پڑ گئے. ہم نے نام کے لیے اپنے بھائی کو, اپنے دھرم کے, اپنے ذمہ دار کو, اپنے بڑے کو, اپنے چھوٹے کو اپنے سے الگ کر دیا. کہاں سے کامیابی بھی نہیں. میرے بزرگوں, دوسرا سب سے اہم پیغام میں جو یہاں دینے کے لیے آیا, جو اس پلیٹ فارم جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے آپ کو دے رہا ہوں. آپ عالم ہیں, سمجھدار ہیں, آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. پہلا جو میرا موضوع تھا اس کو بھی میں نے اللہ کے قرآن سے ثابت کیا, اور کوئی ہو تو انکار کر دے کہ ڈر اور خوف ہمارے پیروں کو اکھاڑ دے گی اور ہم خود اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد ہو جائیں گے. دوسرا, اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو. اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور آپس میں جھگڑا مت کرو. یا اللہ اگر ہم جھگڑا کریں گے تو کیا ہوگا, کیا بگڑ جائے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. دو خرابیاں ہیں, تمہارے پیر پھسل جائیں گے, تم کھڑے نہیں رہ پاؤ گے. صحابہ کیا دعا کرتے تھے, اللہ کے قرآن نے کیا دعا سکھلائی, وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. یا اللہ ہمارے پیروں کو جما دے اور تیرا انکار کرنے والوں کے مقابلے پر ہماری مدد فرما. جب ہم مدد کے لیے, ہم ان سے مقابلے کے لیے بدر میں جائیں, احد میں جائیں, خیبر اور خندق میں جائیں, تبوک اور بنی المصطلق میں جائیں, تو یا اللہ ہمارے پیروں کو جما بھی دینا اور ہماری مدد کے لیے یا اللہ تو کھڑے ہو جائے. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑی خرابی تمہاری انتشار اور تمہاری آپسی جھگڑے کی یہ ہوگی کہ تمہارے پیر پھسل جائے, چاروں خانے چیز. اب جب پیر چلیں گے نہیں ہے تو ایک آدمی کسی موڈل پر کھڑا ہو, آپ ہلکا سا انگوٹھا لگاؤ, وہ جاؤ چاروں خانے چیز. فرمایا جب پیر جمع نہیں تو یہ گر جائے گا ایک چھوٹے کے اندر. اللہ کے قرآن نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے اور اپنی صفوں میں انتشار پیدا کرو گے تو پھر یاد رکھو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا تمہارے پیر پھسل جائے کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے. پھر جو جی چاہے تمہیں کھلونا بنائے کہ فٹ بال کا کوئی پیر نہیں ہوتا, یہ لات مارتا ہے وہاں جاتی ہے, وہ لات مارتا ہے وہاں جاتی ہے, وہ لات مارتا ہے ادھر جاتی ہے, وہ گول بن جاتی ہے اور دنیا اس سے کھیلتی ہے.
وحدت کی تشریح دیکھ لو، اس آیت کو پڑھو، معرفت القرآن دیکھ لو اور سمجھ لو اور سمجھ کر قوم کو بتلاؤ۔ یہ انگریز نے نعرہ دیا تھا لڑاؤ اور حکومت کرو۔ بھائی دو پارٹی کھڑی ہو گئی، بھائی اس گاؤں میں دو کینڈیڈیٹ ہونے چاہیے، میری پارٹی کا بھی ہو اور ان کی پارٹی کا بھی ہو۔ اب وہ گاؤں جس کی پرمپرا ایک، جس کی سوچ ایک، جس کا کھان پان ایک، جس کی کھیت کھلیان ہے، جس کا دھرم ہے، جس کی فکر ہے، جس کے اندر رشتہ داری ہے، اس میں دو پارٹی کھڑی ہو گئی۔ اب ووٹ اس کو بھی دینا ہے، ووٹ اس کو بھی دینا ہے، یہ دونوں لڑیں گے، حکومت کون کرے گا؟ فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، قوم لڑ رہی ہے اور حکومت کرنے والے۔ میرے بزرگوں، یہ اس چیز کا مقصد ہے۔ لوگ لڑ رہے، ہم سب کچھ ہوتے ہوئے میرے بزرگوں آج لڑ رہے ہیں۔ ہمارے سامنے سارے حالات ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے نمونہ ہے، ہم ساری چیزوں کا درشن کر رہے ہیں، لیکن میرے بزرگوں، ہم آپس کی لڑائی کو اگر نہیں ختم کریں گے تو میرا تو اس بات پر میرا ادنا سا علم یہ کام کرتا ہے کہ ہمیں عزت نہیں مل سکتی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی فلسفہ ہو تو بدلا دیں کہ لڑائی کے باوجود عزت مل جائے۔ لڑائی ایک ایسی چیز ہے جو برباد کرنے والی۔ میرے بزرگوں، اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اس انتشار کی وجہ سے تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسرا پیغام میں مسجد کے ائمہ، جماعت کے ذمہ داران اور دینی و ملی فکر رکھنے والے نوجوان سماجی لوگوں کو اس بات کی شکشا دینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ اپنا تہیہ کرو، اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ کسی بھی قیمت پر اپنے گاؤں میں جھگڑا نہیں ہونے دیں گے۔ اگر جھگڑا ہوگا وہی صلح صفائی کروا۔ ہمارا کوئی کیس عدالت میں نہیں جائے گا۔ ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ، سب سے بڑا پولیس کی آمدنی والا ضلع اگر کوئی ہے تو ضلع سہارنپور، اور ضلع سہارنپور کے اندر سب سے زیادہ پولیس کی آمدنی اگر ہوتی ہے تو وہ نپور تحصیل سے ہوتی ہے، جس میں گنگو بھی آتا ہے، سرساور بھی آتا ہے، نپور بھی آتا ہے۔ اور اس نپور تحصیل کے اندر 90% کیس مسلمانوں کے، 90%۔ جا کے ہسٹری دیکھیے، ریت مافیا مسلمان، سود مافیا مسلمان، زمین مافیا مسلمان، قتل مافیا مسلمان۔ جب پوزیشن ایسی ہوگی اور قوم کے حرکتیں یہ ہوں گی تو عزت مل جائے گی۔ مجھے بتا دو عزت مل جائے۔ اب تو جب سے سرکار بدل رہی ہے بہت کچھ کنٹرول ہو گیا، لیکن جب سب کچھ کھلا ہوا تھا تو بہت برا ہوا۔ میرے بزرگوں، اس چیز کو سمجھیں، اپنی قوم کی فکر کرو، اپنے گاؤں کی فکر کرو۔ اور وہی اسی نپور تحصیل کے اندر ایک گاؤں ہے جس گاؤں کا نام نہیں لوں گا کسی مصلحت کی وجہ سے، کہ اس گاؤں کے اندر الحمدللہ ایک بھی کیس عدالت کے اندر ہے۔ اور اسی نپور تحصیل میں ایک گاؤں ہے جس گاؤں کا نام نہیں لوں گا، اس گاؤں کے اندر صبح کو لوگ اپنے ٹھیلے میں ناشتے دان کا ڈبہ اور دوپہر کا کھانا لے کر چلتے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے، کہ اس کی کچہری میں جا رہا ہوں۔ اور آدھے سے زیادہ 60% گاؤں صبح سے لے کر شام تک کچہری میں رہتا ہے۔ برسہ برس 5000 بیگھے زمین اس گاؤں کی بنجر پڑی آپس کے جھگڑے کی وجہ سے، اور وہ ٹوٹل گاؤں مسلمانوں کا ہے۔ میرے بزرگوں، جب قوم کا حال یہ ہوگا تو تم یہ چاہو گے کہ یہ مدرسے والے عزت دلا دے، یہ جماعت والے عزت دلا دے، یہ جمعیت والے عزت دلا دے؟ میرے بزرگوں، اس چیز کو سمجھو، نہیں سمجھو گے تو یہ لڑتے لڑتے ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں بھی کھا لے، ہمیں بھی کھا لے۔
اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں، تیسری بات جو میں کرنے جا رہا ہوں، ایک بات تو اپنے قوم کے اندر سے بزدلی کو ختم کرو، دوسری بات جھگڑے کو ختم کرو، اور تیسری بات جو میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس چیز کو سمجھ لینا اور سمجھا لینا کہ یہ ملک آپ کا ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ جب تک کہ ہم اس ملک کی حفاظت کی فکر کریں، اگر ہم اس ملک کے قانون کو، دستور کو، اس ملک کی پرمپرا کو اگر ہم اپنے ہاتھوں سے کھلونا بنا دیں تو پھر یہ ملک تو برباد ہوگا، ہم بھی برباد ہوگا۔ کوئی آدمی اپنے گھر کی نیو کے اندر کھود لگا دے کہ میں اس نیو کو درست کر رہا ہوں اور اینٹ نکالنا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ درست تو کر نہ پائے یا نہ کر پائے، لیکن اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو تباہ کو برباد کر۔ یہ ملک آپ کا ہے، اس ملک کی پرمپرائیں بہت بنیادی ہیں، اور اس ملک کے اندر سوچ وچار بڑے سے بدل رہے ہیں، لوگوں کی زبان بدل رہی ہے، لوگوں کے اندر غلط سوچ آ رہی ہو، سب کچھ ہو رہا ہو، لیکن یاد رکھو کہ اس ملک کے اندر ایک چیز کو یاد رکھنا کہ آپ سارے ہندوستان کا 100% چاہے میرا سگا باپ یا بھائی بھی اگر دشمن ہو جائے تو اس ملک کا قانون آپ کے لیے محافظ بن کے کھڑا ہے۔ خبردار اس وقت کو رکھنا کہ اپنے ہاتھوں سے اس قانون کو مت توڑنا، اس کے ساتھ کھلواڑ مت کرنا، اس کو کھلونا مت بنانا۔ جب ملک میں قانون بن گیا کہ اس کو کھانا ہے، اس کو نہیں، اس کو کاٹنا ہے، اس کو نہیں۔ مودی سرکار کے 5 سال تک اگر جب بھی کوئی کہیں زیادتی ہوئی ہے تو اس کا سبب صرف اور صرف چند لوگ بنے ہیں جنہوں نے کسی کی گردن پر چھری چلائی ہے، اور شکایت کرنے والا کوئی بھی ہو، لیکن قانون کو اندر کرنے والا کون ہے؟ وہ تم ہے، ہم لوگ ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں اس کی خریداری کو بند کیا جاتا؟ کیوں نہیں اس چیز کو ختم کیا جاتا؟ کیوں نہیں اس کو اپنے ذہن سے اتارا جاتا؟ 5 سال کی پٹائی کو اٹھا کر دیکھیے اور ظلم و تشدد کو اٹھا کر دیکھیے، صرف اور صرف یہ دکھائی دے گا کہ چند لوگوں نے کیا، پوری قوم نے کھیلا، پوری قوم نے کھیلا۔ میرے بزرگوں، جب آپ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے تو یہ قانون انسانوں کا بنا ہے۔ آپ ایک قانون توڑیں گے، آپ کا دشمن 10 قانون توڑ دے گا۔ آپ یہاں تک پہنچیں گے، وہ وہاں تک پہنچ جائے گا۔ آپ اس بات کو سمجھ کر رکھیے کہ قانون ایک ایسی چیز ہے دیش کے اندر کہ کتنے بڑے بڑے اس ملک کے طاقتور قانون ہی تو لے کے جیل کے اندر ہے۔ انہوں نے غلط کام کیا یا نہیں کیا ہم بحث نہیں کرتے، لیکن قانون ایسا ہے کہ اس قانون نے ان کی ایک ادنا سے حرکت پر ان کو جیل کے اندر بند کر دیا، اور کب چھٹیں گے کچھ پتا نہیں۔ میرے بزرگوں، یہ چیز الگ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو سوچتے ہیں، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے۔ میں نے 3 باتیں بتا کے قانون کو ہمیں کسی سے شکایت ہے، ہم آگے گئے۔ ابھی پرسوں رات کی بات ہے، سہارنپور میں میٹنگ تھی، میں وہاں گیا تو وہاں مظاہر العلوم کے برابر میں ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے کی ذمہ داروں نے بتایا کہ ابھی پچھلی رات میں 3 طلبہ مدرسے کے لیے جا رہے تھے، بیچ میں ایک کالونی پڑتی ہے، اس کالونی سے ہاکی لے کر اور ڈنڈے لے کر چند لڑکے دوڑتے ہوئے ان کی طرف آئے۔ قانون کیا چیز ہے؟ انہوں نے یہ حرکت کی، بچے چلے گئے، بچ کر نکل گئے، پر شاسن
پورے سہارنپور کا اس گلی کے اندر تھا. دشہرے کی رات تھی، لوگ اپنی پرمپراؤں میں پڑے ہوئے تھے، لیکن پرشاسن کے ہاتھ پیر چھوڑ گئے اور DSSP سب وہاں پر آ گئے. ان کو پتا ہے کہ قانون کی لاٹھی ہے، قانون کی بات دست ہے، قانون پوچھے گا. انہوں نے ہاتھ جوڑ کر ان مدرسے والوں سے یہ کہا کہ آپ آج کی رات صبر کرو، کل کو ہم میٹنگ کرتے ہیں اور اس محلے کے ذمہ داروں کو جمع کرتے اور پھر ان سے پوچھتے. قانون آپ کو ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. آپ کے اندر سلیقہ ہونا چاہیے، آپ سلیقے سے بات کرو، آپ اپنی بات کو پہنچاؤ، آپ ان کو احساس دلاؤ. آپ یہ سمجھو کہ بہت سے نوجوان آ کر کہتے ہیں علماء نکلنے کا حکم کیوں نہیں دیتے، سڑکوں کو جام کیوں نہیں کرتے، چکا جام کیوں نہیں کرتے، یہ علماء ہمیں حکم کیوں نہیں دیتے. کیا مولوی کا کام یہ رہ گیا کہ مسلمانوں کی کمر کے اوپر لاٹھی اور ڈنڈے پڑوائے؟ تم خود تصور کرو، تمہاری جامع مسجد کا امام اگر سڑک جام کر دے آ کر اور 10 لوگ آ جائیں، اس کے ساتھ 1000 لوگ 50,000 لوگ آ جائیں اور سڑک جام کر دیں اور پولیس کا ڈنڈا چلے اور تمہاری جامع مسجد کے امام کی کمر پر ڈنڈے پڑے، تمہیں کیسا لگے گا؟ شریفوں کا کام ہے ڈنڈے کھانا، شریفوں کا کام ہے دھرنے دینا، شریفوں کا کام ہے روڈ جام کرنا. جو لوگ اس طرح کی بات کرنے والے ہیں وہ ملک کے دشمن ہیں، ملک کے وفادار، قوم کے وفادار نہیں. پرشاسن آپ کے لیے کھڑا ہے. اگر پرشاسن کمی کرے کیونکہ ان کے لیے ذہن بدل رہے ہوں گے تو عدالت آپ کے لیے کھڑی ہے. اور اگر عدالت بھی نہیں، ساری دنیا کالی ہو گئی تو اللہ کا دیکھ رہا ہے، اللہ سے رشتہ ہے، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں. میرے بزرگوں، آپ یہ سمجھ لو کہ طاقت کے بلبوتے پر کچھ نہیں کر سکتے. آپ کتنی طاقت ہے آپ کے پاس؟ آپ کے ہندوستان میں بابا رام رحیم سے زیادہ طاقتور کوئی مسلمان ہے؟ بتلا دو، میں انہوں نے بتلا دو کون ہے طاقتور. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہندوستان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، 5 سال کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں پر قانون کی طاقت سب سے بڑی ہے. آپ اس قانون کو لے کر آگے بڑھیے. ایک عام رکشا چلانے والا آ کر ٹھوک دیتا ہے اور کہتا ہے یہ علماء کیوں نہیں کہتے کہ چوک جام کرو، سڑکوں پر کیوں نہیں نکلتے، دھرنے کیوں نہیں دیتے. میرے بزرگوں، یہ سمجھدار لوگوں کا کام نہیں، یہ سمجھدار لوگوں کا کام ہے. سمجھدار انسان تو سمجھداری کے فیصلے کرتا. آپ سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھیں اور اعتماد کرو اپنے بڑوں پر، وہ آپ کو برباد نہیں کریں گے. آپ کی قیادتیں مچھی ہوئی ہیں جن کا قرآن حدیث سے رشتہ رہا، آج 80 سال کی عمر میں آپ کے لیے ہوتے ہیں، آپ کے لیے دوڑتے ہیں، آپ کے لیے سوچتے ہیں، آپ کے لیے فکر کرتے ہیں، آپ کے لیے فیصلے کرتے ہیں، کرواتے ہیں. میرے بزرگوں، ورنہ کیا تھا؟ آج یہ ابھی 3 دن پہلے دشہرے کی رات والا جو دن ہے، اس دن میں اس ہندوستان کے ہندوؤں کا سب سے بڑا ذمہ دار یہ کہتا ہے کہ موب لنچنگ ہمارے مینیفیسٹو میں جو کر رہا ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں. کس نے اس کی زبان سے نکالا؟ اللہ کا طاقت ہے، اللہ کے قبضے. یقین تو رکھو، اعتماد تو رکھو. میرے بزرگوں، اس بات کو سمجھو کہ قانون کی لاٹھی اس ملک میں طاقت ہے، اس کو مضبوطی سے تھام کرو. چوتھی بات میں کہنے جا رہا ہوں اور بڑے سوچ سمجھ کے کہنے جا رہا ہوں. میرے بزرگوں، ہم یہاں پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر کے مدعے پر جمعیت علماء کیا کر رہی ہے. آپ نے میری زبان سے سنا ہوگا، کشمیر کا معاملہ بڑا گمبھیر ہے، دکھ بھرا ہے، تڑپانے والا ہے.
پریشان کرنے والا ہے، اور وہاں کی جو داستانیں ہیں وہ ہماری سوچ سے بہت آگے ہیں. ہم ان چیزوں کو بیان کر بھی نہیں سکتے اور سننے والے سن بھی نہیں سکتے. اس بات کو سمجھو کہ کشمیر کا معاملہ جو کچھ ہے، ہندوستان کی آزادی کے بعد جب اس ملک میں معاہدہ ہوا تو یہ کہا گیا کہ اس ہندوستان میں کچھ ریاستیں ایسی ہیں جو ہندوستان کی وائسرائے کی حکومت سے باہر ہے. وائسرائے ان سے ٹیکس لیتا ہے لیکن وہ اپنے اختیارات میں ہیں، جیسے حیدرآباد، رامپور، ریاست رامپور، اسی طریقے سے بھاولپور پاکستان میں، اسی طرح پٹیالہ ہے، نواب تھا وہاں کا، اسی طرح کشمیر ایک ریاست تھی. جب ہندوستان آزاد ہوا تو فیصلہ ہوا، بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کشمیر کا مدعا ہے کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. کشمیر ایک ایسی ریاست تھی جس کا بادشاہ ایک راجا تھا، غیر مسلم تھا، اور اس کی پرجا اکثریت میں مسلمان تھی، 80% مسلمان تھی پرجا. تو وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ جتنی یہ ریاستیں ان کو اختیار ہے، چاہے تو ہندوستان کے ساتھ رہیں چاہے پاکستان کے ساتھ رہیں. اس وقت یہ ہوا معاملہ کہ کچھ ریاستیں ہندوستان سے اٹیچ ہو گئی، جو پاکستان کے قریب تھی وہ پاکستان سے اٹیچ ہو گئی، لیکن کشمیر کا مدعا الجھا. وہاں کا راجا جو ہے وہ غیر مسلم ہے، وہ آزاد رہنا چاہتا تھا لیکن اس کے اوپر پریشر پڑا. تو نہرو کے پریشر کے بعد اس نے ایک کام یہ کیا کہ اس نے انڈیا ظاہر کیا کہ میں ہندوستان کے ساتھ جاؤں. وہاں کی جو جنتا تھی، اس پبلک کا ذمہ دار تھا شیخ عبداللہ. اس نے یہ کہا کہ نہیں، ہمیں آزاد رہنا. وہ بات کرتا رہا اور بات کرتے 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 پھر آخر یہ ہو گیا کہ جب پاکستان کا نام لیا تو پھر اس صورت میں ان میں جھگڑا ہو گیا اور ہندوستان اور پاکستان کی جنگ تک کی نوبت آ گئی. لیکن کشمیر ضم ہو چکا تھا ہندوستان میں. شیخ عبداللہ کو قید کر دیا گیا تھا، ان کو قید سے نکالا گیا تو ان سے کچھ معاہدے کیے. ان معاہدوں میں سے ایک معاہدہ یہ تھا کہ ہمارے کشمیر میں کوئی باہر کا کشمیر سے باہر کا آدمی زمین نہیں خریدے گا، کوئی پراپرٹی نہیں بنائے گا، کوئی مکان نہیں بنائے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو ایک دفعہ سے نام دیا گیا اور 370 کے نام سے اس کو یاد کیا گیا. کچھ دفعات تھی ان پر معاہدہ ہوا تو شیخ عبداللہ آزاد ہو گئے، ان کو باہر نکال دیا گیا. اب وہ الیکشن میں حصہ لینے لگے، انہوں نے ایک پارٹی بنائی اور اس پارٹی کو وہ پارٹی برسر اقتدار آ گئی. لیکن سن 1985 کے اندر جب افغانستان کی آزادی ہوئی تو اس کے بعد ایک تحریک آگے بڑھتی ہے کہ کشمیر کو آزاد کرایا جائے. وہاں سے وہ تحریک نکلتی ہے اور نکل کر آگے بڑھتی ہے. ہزاروں نوجوان اس میں لگ جاتے ہیں، کچھ باہر سے آ جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کے چونکہ قبضے میں تھا، ہندوستان نے اپنی فوج وہاں بھیجنی شروع کی. فوج بھیجتے بھیجتے 8 لاکھ فوج کشمیر کے اندر اکٹھا ہو گئی. میرے بزرگوں، جس ریاست کی آبادی صرف اس زمانے میں 60 لاکھ، اس ریاست کے اندر 8 لاکھ فوج، یعنی ہر 5واں آدمی فوجی ہے. آپ سوچو کیا ہوگا. فوج اکثریت میں طرح طرح سے حرکتوں میں رہتی ہے، وہ دوڑتی بھاگتی رہتی ہے. اس نرم و نازک جسم رکھنے والے وہاں کے عورتوں پر، نوجوانوں پر، بوڑھوں پر
ایک غلط اثر پڑ گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ دنیا کی ریاستوں میں جتنی ریاستیں، ہر ملک میں کچھ نہ کچھ ریاستیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے رقبے کو، چھوٹے چھوٹے حصے کو وادیوں کو کہا جاتا ہے. جتنی وادیاں ہیں ان سب وادیوں میں سب سے زیادہ نشہ اگر کسی جگہ ہے تو وہ کشمیر ہے. اس نشے کی وجہ سے وہاں کا نوجوان، وہاں کی عورتیں، وہاں کے بچے، وہاں کے بوڑھے سب تباہ و بربادی کی طرف جا رہے ہیں. اب ان کے ذہن میں سوچ وچار صرف اور صرف یہ رہ گیا یا تو مار گزار گا. اب پورے ہندوستان کی طاقت لگی ہے اور اس طاقت کو ایک چوٹی سے چھوڑ دیا گیا ہے. لیکن یاد رکھو ہندوستان بھی جانتا ہے اور یہ ملک بھی جانتا ہے کہ ہم اگر سونے کی سڑکیں بھی وہاں پر بچھا دیں تو آزادی کی تحریک ان کے دلوں سے نہیں نکال سکتے. اور اتنے جری ہو گئے کہ جس طرح فلسطین کے اندر پتھروں سے ٹینکوں کے سامنے ایک انسان آ جاتا ہے، اسی طرح وہ پتھر لے کر خطرناک ہتھیاروں کے سامنے ڈر جاتا ہے. اس کے پیچھے کچھ بھی ہو اس کی بحث میں نہیں پڑنا ہے. لیکن اس بات کو دیکھو کہ جس معاہدے کے تحت کشمیر پر مکمل کنٹرول ہوا تھا، آج میں اس بات کو کہنے کی افسوس کے ساتھ اظہار کرتا ہوں کہ یہ معاہدہ ٹوٹ گیا. اور یہ کشمیریت کہتا ہے کہ جو ہماری شناخت تھی دفعہ 370 سے تھی، اس شناخت کو آپ چھین دیا، اب ہم آزاد ہیں جو جی جائے کریں گے. اب وہ کر پائے کتنے دن جیل میں رکھیں گے، کتنی گولیاں چلائیں گے، کتنے دن کرفیو رہے گا، کیا ہوگا، کیا معاملہ رہے گا. ساری دنیا کے اندر اگر چند ملکوں میں ہندوستان کی بدنامی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ اس چھوٹے سے رقبے کے اندر آپ نے ہر 5 بار بھی فوجی بنا کر بتایا. میرے بزرگوں، آگے کی داستان اگر وہاں کے اندر کی بات کی جائے تو کیا ہے. آپ دیکھ لینا جو وہاں پر سمباد داتا جا رہے ہیں، جو غیر مسلم پترکار وہاں جا رہے ہیں، وہاں سے آ کر بیان کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے کیا کر رہے ہیں. آپ خود دیکھ لینا. میں تو ایک مسجد کا مولوی ٹھہرا، میری بات کا کیا ہے، لیکن یاد رکھو کہ جب ان کے مائنڈ میں کوئی بات دیکھ چکی ہے اور وہ مائنڈ سے نکل نہیں سکتی تو خدا کی قسم ہمارے دیوبند کے ایک عالموں میں سے ایک عالم چلے گئے، 10-12 سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے وہاں بڑے مجمع میں 500,000 کا مجمع، اور اس مجمع میں تقریر کرنے کے لیے کتنے استقبال کے ساتھ ان کو لایا گیا. مہاراشٹر کی طرف کے تھے وہ دیوبندی عالم، بہت بڑے عالم تھے. ان کو استقبال کے ساتھ کشمیری اس جٹ سے میں لے کر گئے اور انہوں نے ایک لفظ کہہ دیا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ساری قوم کھڑی ہو گئی. جب ان کا مائنڈ یہ بن چکا ہے اور ان کے ذہن کے رگ و ریشوں میں یہ چیز بیٹھ چکی ہے تو کیا کوئی بندوق سے بدل سکتا ہے؟ توپ کے دہانوں سے بدلا جا سکتا ہے؟ 5-6 سال ہو گئے، وہ کام ان کے اوپر وہ سب کچھ ہو چکا ہے جس کا تصور نہیں کر سکتے تھے. کیا ان کے ذہن اور سوچ کو بدلا جا سکتا ہے؟ میرے بزرگوں، یہ سب کچھ کشمیر کی داستان میں ہو رہا ہے. اب ایسی صورت میں کوئی یہ کہے اٹوٹ انک ہے یا اٹوٹ انک نہیں ہے. ہمیں کشمیر کو اگر اپنانا ہے تو کشمیری کو بھی تو اپنانا ہے، ہمیں ان کو بھی تو اپنانا ہے. ہم ان کے سینوں پہ چھری چلا کر یہ سوچیں کہ وہ ہمارے اپنے ہو جائیں، یہ اگر کسی کے ذہن میں ہے تو یہ ذہن میں آپ غلط سوچے بیٹھے. میرے بزرگوں، اس موضوع پر کوئی آپ کو بات نہیں کرتا ہوا دکھائی دے گا، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے تو کشمیر آپ سے ٹوٹ جائے گا.
وہ آپ کی طرف لاٹھی اور بدل لے کر دوڑ پڑے گا. اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے تو ہندوستان کی قانون، ہندوستان کا دستور، ہندوستان کی بات، ہندوستان کی سیاستدان، ہندوستان کی پولیس اور فوج اور عدالت سب حرکت میں آ جائے گی. آپ ہی کہتے ہیں زبان بات، کیا زبان بات کر رہی؟ آپ کس زبان کو کھڑا کر دیں گے؟ کشمیر کی بات پر کر کوئی رکھ دے. وہ ہر چیز کو اپنی عقل اور سمجھ سے سمجھے. آپ سمجھ سے سمجھیے، آپ سوچیے اور سوچ کر صحیح قدم کو اٹھاؤ، بدگمانی میں مبتلا مت ہو. آپ ایک بات کہہ کر چلے جاؤ گے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا، آپ کی علم اور دانشمندی کے خلاف ہے. ہاں آپ دھیان سے کہیں گے کہ وہ لوگ بھوکے ہیں، وہ پیاسے ہیں، پریشان ہیں، دکھی ہیں، سرکار ان کے لیے ان کو سنتوشٹ اور راضی کرنے کے لیے فکر کرے، سرکار ان کے بارے میں سوچے اور ان کو خوش کرنے کی بات کرے. وہ سرکار جانتی ہے کہ وہ خوش کس سے ہوں گے اور سرکار جانتی ہے کہ وہ راضی کس سے ہوں گے. ہمیں کہنے کی ضرورت ہے. میرے دوستوں بزرگوں، اس بات کو سمجھو کہ بہت سی نزاکتیں ہوتی ہیں. آپ ان نزاکتوں کو اپنی زبان سے بول سکتے ہیں، کوئی نہیں پکڑے گا. میں ان نزاکتوں کو اپنی زبان پر کہہ سکتا ہوں، شاید کوئی نہ پکڑے. لیکن میرے بڑے اگر ان نزاکتوں کو اپنی زبان سے نکالیں گے تو ان کی پکڑ ہو سکتی ہے. ہر چیز کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ مائی چیز میں کہو. آپ اس بات کو سمجھو کہ کتنا ہر ہندوستانی جانتا ہے کہ ہر مہینے سے کرفیو ہے اور کرفیو کے اندر ان کے بچے، بگڑنے والے بچے دوائیں اور ان کا کام، ان کا نظام کیسے چل رہا ہو. غلام نبی آزاد آئے، ان سے ملنے نہیں دیا. وہ گئے تو تلاشی لے کر لوگوں کو اندر بھیجا اور سول ڈریس میں چند لوگ کہہ رہے تھے اور جو بھی ان سے ملنے آتے ان سے کہا جائے کہ منتری میں ان سے تو کیوں جا رہے ہو؟ بعد میں پولیس والے تنگ کریں گے، فوج والے تنگ کریں گے. یہ کون لوگ تھے جو اس طرح کی بات کر رہے تھے؟ میرے بزرگوں باتیں تو بڑی، لیکن ہر بات سمجھنے سے سمجھو. سب سے بنیادی چیز آج کی اس مجلس کی یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں مسجدوں کے ممبروں سے نکالو، محرابوں سے کھڑے ہو کر نکالو، چوپانوں پر جاؤ، گاؤں میں جاؤ، بستیوں میں جاؤ، آرام کو حرام کر دو اور جگہ جگہ لا کر لوگوں کو بتلاؤ کہ ایمان اور عمل صالح سے اپنے تعلق کو جوڑو.